حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 510 سال پہلے یونان کی مشہور ریاست ایتھنز کا مطلق العنان حاکم ہپیاس وطن چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گیا اور دنیا میں پہلی جمہوری حکومت نے جنم لیا۔ حکیم سولن نے 594 قبل مسیح میں ایتھنز کے لیے جو دستور حکومت بنایا تھا وہ کھیتی باڑی اور کاروبار کرنے والوں کے لیے بہت مفید ثابت ہوا، لیکن سیاسی اختیارات پرانے امراء ہی کے قبضے میں رہے۔ اس سے ان کے درمیان کھینچ تان نے ایسی صورتحال اختیار کی کہ لوگ تنگ آ گئے۔ جب 520 قبل مسیح میں تمام معاملات کی بھاگ دوڑ ہپیاس کے باپ کو سونپی گئی تو سب نے اطمینان کا سانس لیا۔ اس نظام سے ایتھنز خوشحال ہو گیا، اس کی مالی حالت بہتر ہو گئی، لیکن اہل ایتھنز جلد ہی مطلق العنان شخصی حکومت سے تنگ آ گئے۔ امراء میں سے کلیستھینز نامی ایک شخص نے انقلاب کا پرچم بلند کیا اور مطلق العنانی کا دور ختم کر دیا۔ اب کلیستھینز ہی کو نئی حکومت کا نظام تیار کرنے کا ذمہ دار بنایا گیا۔ اس کے سامنے دو ضروری کام تھے، اول یہ کہ امراء کے خاندانوں پر قابو پانے کا بندوبست کرے، دوسرا یہ کہ آئندہ مطلق العنانی کے لیے کوئی گنجائش باقی نہ چھوڑے۔ امراء کی قوت تو پہلے ہی شخصی حاکموں نے کم کر دی تھی، ادھر ان کے دور میں تجارت اور علم و فن کی ترقی نے قومیت کا احساس اس درجے پر پہنچا دیا کہ خاندان اور قبیلے کے رشتے خاصے کمزور پڑ گئے۔ کلیستھینز نے شہری حقوق کا دائرہ وسیع کر دیا، تجارتی طبقے اور آزاد کیے گئے غلام بھی ان حقوق سے شاد کام ہوئے۔ ان سب سے بڑھ کر یہ کہ رائے دہی کے لیے قصبوں اور ضلعوں کے حلقے بنا دیے گئے۔ اس طرح پرانی قبائلی تقسیم کی پہلی حیثیت جاتی رہی اور اس کی جگہ نئی آبادیوں نے لے لی جنہیں یونان میں ڈیمی کہتے ہیں۔ اسی سے ڈیموکریسی یعنی حکومت عوام کا لفظ نکلا اور یہ بھی کئی نئے انتظامات وجود میں آئے۔ بہرحال کلیستھینز نے درمیانی طبقے کے لوگوں کو رائے دہی کا زیادہ حقدار قرار دیا اور ایتھنز کے نظم و نسق میں ایسی تبدیلی کر دی کہ رائے دہی نے قابل توجہ حیثیت اختیار کر لی۔ اس کے باوجود غلامی باقی رہی اور غلاموں کو نئے جمہوری نظام میں شامل کرنے کی کوئی کوشش نہ کی گئی۔ مطلق العنانی کے احکامات کو ختم کرنے کے لیے ایک عجیب طریقہ تجویز کیا گیا، یعنی وقتاً فوقتاً شہریوں سے رائے لی جاتی کہ آیا کوئی شخص اتنے اثر رسوخ کا مالک تو نہیں بن گیا جو ریاست کے لیے خطرے کا باعث ہو سکتا ہو۔ جس شخص کو کم از کم 10,000 شہری خطرناک قرار دیتے اسے 10 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جاتا، لیکن نہ اسے غدار سمجھا جاتا نہ مجرم۔ جب وہ مقررہ مدت پوری کر کے لوٹتا تو اسے جائیداد اور تمام شہری حقوق واپس مل جاتے۔ ابتدا میں اس قاعدے کو بڑی احتیاط سے استعمال کیا جاتا تھا، مگر بعد میں یہ بگڑتے بگڑتے سیاسی گروہ بندی کا انتقامی حربہ بن گیا اور بالآخر 5ویں صدی عیسوی میں اسے منسوخ کر دیا گیا۔ اگرچہ یہ جمہوری حکومت کا بالکل ابتدائی خاکہ تھا اور اس میں خامیاں تھی، پھر بھی تاریخ میں یہ نئے دور کا سنگ میل ثابت ہوا اور 1000 سال سے زائد مدت تک قائم رہا۔ اگرچہ ایتھنز کی 9 آبادیاں چھن گئی، اس کی تجارت اور دولت ختم ہو گئی، پہرا روم کی دوسری طاقتیں اثر و اقتدار میں منزلوں آگے نکل گئی، لیکن جمہوریہ ایتھنز کی عزت اور احترام سب کے دلوں میں قائم رہا اور آج بھی مہذب دنیا اسی منزل مقصود کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہی ہے جس کا تصور 2500 سال پہلے ایتھنز والوں کے ذہن میں آیا تھا۔ یونان سے دنیا نے علوم و فنون سیکھے اور ہم اب تک جتنی تاریخی معلومات حاصل کر سکے ہیں ان سے یہی پتہ چلتا ہے کہ پہلا جمہوری نظام یونان ہی میں قائم ہوا تھا، مگر وہ بالکل ابتدائی خاکہ تھا اور اس لحاظ سے صحیح جمہوری نظام نہیں کہا جا سکتا کہ یونان میں بسنے والے تمام لوگوں کو یکساں حقوق حاصل نہ تھے۔ صحیح اور حقیقی جمہوریت وہی ہو سکتی ہے جس میں سب لوگوں کا درجہ یکساں ہو۔ دیکھیں دنیا اس نصب العین تک کب پہنچتی ہے اور بڑی طاقتوں نے مختلف ہیلے بہانوں سے جو تسلط قائم کر رکھا ہے وہ کب ختم ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔